ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت دین کے حوالے سے اپنے بندے سے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر طلب کتنی ہے۔ دنیا میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، جو طلب رکھتا ہے ہم اسے تو دیتے ہیں، جو طلب نہ رکھتا ہو ہم اسے نہیں دیتے۔ دین میں بھی اللہ رب العزت جو جتنی زیادہ طلب دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی نوازتے ہیں، اور جو طلب نہیں دکھاتا استغنا برتتا ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ غیور ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں کرتی۔ جب کوئی انسان خود اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلنے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ بڑی سے بڑی نعمت ہو، کوئی انسان طلب نہ دکھائے تو اللہ تعالیٰ اسے محروم رکھتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی حرم میں ہے، مکہ میں ہے، وہ طلب نہیں دکھا رہا، وہ بیت اللہ نہیں جا رہا، تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں جا رہا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے نہیں آنے دے رہے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ میں حرم میں نماز ہو رہی ہے، وہ دکانیں بند کر کے باہر بیٹھے ہیں مسلمان، لیکن نماز ہو رہی ہے اور انہوں نے دکانوں کے شٹر تو بند کر دیے، حرم میں نہیں جا رہے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ گئے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو طلب رکھتے تھے انہیں اللہ نے یہاں سے وہاں پہنچا دیا، جو طلب رکھتے تھے انہیں اللہ نے یہاں سے وہاں پہنچا دیا، اور وہ ایسے ہیں کہ 24 گھنٹے حرم میں گزارنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور جو طلب نہیں رکھتے تھے تو وہ وہاں ہو کر بھی محروم ہیں، وہاں ہو کر بھی محروم۔ حضور علیہ السلام موجود ہیں، آپ سے بڑی روحانی اعتبار سے کون سی نعمت ہوگی؟ آپ تو سید الاولین والآخرین ہیں، پہلوں اور آخروں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، لیکن جنہوں نے قدر کی وہ کامیاب ہو گئے، آپ کے ساتھ جڑ گئے، اور سکے رشتہ دار ہو کر کے جنہوں نے ناقدری کی، قدر و منزلت کو نہ پہچانا، وہ محروم ہو گئے، ازلی بدبخت بن گئے۔ تو پتہ چلا کہ نعمت موجود ہے
لیکن اگر کوئی آدمی طلب نہیں دکھا رہا تو نعمت کے ہوتے ہوئے بھی محروم رہتے ہیں، حضور کے ہوتے ہوئے بھی محروم ہے۔ تو میرے عزیزو، بالکل اسی طرح سے اللہ پاک نے یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہمیں عطا کیا ہے، یہ بہت اللہ تعالیٰ کو آرزو اور تمنا دکھلانے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت زیادہ متوجہ ہونے کا وقت ہے۔ دیکھو کون سے دن فضیلت کے ہیں، کون سے دن فضیلت کے نہیں ہیں، کون سی راتیں فضیلت کی ہیں، کون سی راتیں فضیلت کی نہیں ہیں، ہمیں کس نے بتایا؟ مجھے آپ کو تو کوئی خبر نہیں تھی، ہمیں کس نے بتایا؟ یا تو قرآن نے بتایا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلانا بھی حقیقت میں قرآن ہی ہے، اس لیے کہ شرعی اعتبار سے دینی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی اپنی مرضی سے نہیں فرماتے تھے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو آپ پر وحی ہوتی وہی فرماتے۔ ان دنوں کی قدر و منزلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 دن ایسے ہیں، 4 دن جنہیں اللہ نے تمام دنوں پر چن لیا۔ 4 دن ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں پر چن لیا، اس کے برابر کوئی دن نہیں۔ فرمایا ایک تو جمعے کا دن، ایک عرفہ کا دن، ایک بقرہ عید کا دن، اور ایک عید الفطر کا دن۔ فرمایا یہ 4 دن ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک نے تمام دنوں پر چن لیا۔ عرفہ کے دن اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عرفہ میں کچھ دعائیں کی، کچھ دعائیں کی۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ظالم کی بھی اللہ مغفرت فرما دے، ظالم کی بھی اللہ مغفرت فرما دیں، انہیں بھی معاف فرما دیں۔ یعنی جس نے دوسروں کے حقوق دینے ہیں، تو فرمایا عرفات کے دن نہیں قبول ہوئی۔ جب میں مزدلفہ میں پہنچا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی، یہ بھی دعا قبول کر لی، اور اس طرح سے قبول فرما لی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو مظلوم ہے ہم اسے اپنی طرف سے دے دیں گے، اسے دے کر کے خوش کر دیں گے، اب اس کو ظالم سے کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ تو اس طرح سے اگر ظالم توبہ کر لیتے ہیں تو ہم اس کو بھی معاف فرما دیں، جو اس کے ذمہ حق ہے وہ بھی اللہ پاک اپنی طرف سے ادا کر کے معاف فرما دیں گے۔ فرمایا اللہ پاک نے وہاں جا کر میری یہ بھی دعا قبول فرما لی، اور فرمایا کہ میں نے شیطان کو عرفات اور مزدلفہ کے موقع پر جس قدر اپنے سر پہ راکھ اور مٹی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے اتنا کسی دن نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کہ وہ بس کہہ رہا تھا کہ اتنے لوگوں کی مغفرت ہو گئی اور میری محنت تو ضائع ہو گئی۔ تو 4 دن، جمعے کا دن، عرفہ کا دن، عید الفطر کا دن اور بقرہ عید کا دن، بے پناہ انسانوں کے اللہ مغفرت فرما، بے پناہ انسانوں کے۔ تو لیکن ان دنوں میں بھی کوئی اگر قدر دکھائے گا تو مغفرت ہوگی نا۔ اگر کوئی آدمی عید کے مجمع میں نہیں آ رہا، کہہ رہا مجھے ضرورت نہیں، تو اب بتاؤ کس کی محرومی ہے؟ عید کے لیے نہیں جا رہا، روزے نہیں رکھ رہا، قربانی کی طاقت ہوتے ہوئے قربانی نہیں کر رہا، یہ تو
اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. تو فرمایا کہ یہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرو، بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرو، بہت زیادہ استغفار کرو، اور بہت زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرو. ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے، ہر روزے پر سال کا ثواب تو ہے ہی، ہر روزے پر سال کا ثواب تو ہے ہی، فرمایا ہر روزے پر 100 اونٹ قربان کرنے کا بھی ثواب ہے، 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، 100 گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دینے کا اجر و ثواب ہے. یہ ایک روزے پر. اور فرمایا 8 ذی الحجہ کا روزہ، 8 ذی الحجہ، 9 نہیں، عرفہ کا دن نہیں، اس سے پہلے کا. فرمایا 8 ذی الحجہ کا جب روزہ رکھتا ہے تو اب 100 کی بجائے 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 1000 اونٹ قربان کرنے کا ثواب، 1000 گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دینے کا اجر و ثواب ہے. فرمایا جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو 2000 ہو جاتے ہیں. 2000 غلام آزاد کرنا، 2000 اونٹ قربان کرنا، اور 2000 گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دینے کا اجر و ثواب ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ 2 سال کے گناہ معاف اور 2 سال کی عبادت کا، روزوں کا اجر و ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں ان دنوں. علماء نے لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بستر پر لیٹے ہوئے ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بس یہی زبان پر جاری رہتا تھا، یہی زبان پر جاری رہتا. اصل بات یہ ہے ہمیں جھنجھوڑ کے لگائیں گے تو ہم لگ جائیں گے، نہیں لگائیں گے تو نہیں لگیں گے. جن دنوں کی فضیلت اب رمضان میں چونکہ ایک ماحول بنا ہے، ایک محنت ہوئی ہے. اب رمضان میں کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے رات بھر جاگتے ہیں، عبادت میں لگتے ہیں، اور عشرہ ذی الحجہ کی محنت نہیں ہوئی. حدیث شریف میں آتا ہے، علماء نے لکھا کہ رمضان کے دنوں سے عشرہ ذی الحجہ کے دنوں کی فضیلت زیادہ ہے. رمضان کے دنوں سے ان دنوں کی فضیلت زیادہ ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کی ان راتوں سے فضیلت زیادہ ہے. آخری عشرہ رمضان المبارک کا، اس کی جو راتیں ہیں ان راتوں کی ان راتوں سے فضیلت زیادہ ہے، اور ان دنوں کی ان دنوں سے فضیلت زیادہ ہے. علماء نے لکھا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس کے دن اور یہ دن فضیلت میں یہ دن زیادہ ہیں، اور رمضان المبارک کی آخری عشرے کی راتیں اجر و ثواب کے اعتبار سے ان راتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. دیکھو کوئی بات تو ہے نا کہ حج کو ان دنوں میں اللہ نے رکھ دیا، بات سمجھو، حج کو ان دنوں میں رکھ دیا، قربانی کو ان دنوں میں رکھ دیا، ایام تشریق کو ان دنوں میں رکھ دیا، تکبیرات تشریق کو ان دنوں میں رکھ دیا. پورا سال حج نہیں، پورا سال میدان عرفات نہیں، پورا سال رمی نہیں، پورا سال قربانی نہیں، پورا سال تکبیرات تشریق نہیں. روزہ آپ جب مرضی رکھ لیں. اگر رمضان کا روزہ قضا ہو جائے آپ دوسرے دنوں میں رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے؟ بولیں بھائی. کوئی آدمی بیمار ہے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا،
शव्वाल में रख सकता है नहीं रख सकता? ज़िक़ाद में रख सकता है या नहीं रख सकता? मुहर्रम में रख सकता है या नहीं रख सकता? एक आदमी बीमार है, हज के लिए नहीं जा सका, हज उस पर फर्ज हो गया, अगले महीने हज कज़ा कर सकते हैं? बात समझो, बात को समझो, मैं जो समझाना चाहता हूं। एक आदमी बीमार हो गया, रोजा नहीं रखा उसने, ताक नहीं रख सका, ठीक हो गया, अब वो शव्वाल में रोजे की कज़ा कर सकता है या नहीं कर सकता? ज़िक़ाद में कज़ा कर सकता है या नहीं कर सकता? ज़िलहज में कज़ा कर सकता है, मुहर्रम में कज़ा कर सकता है, रबीउल अव्वल में। एक आदमी बीमार हो गया, हज के लिए नहीं जा सका, तो वो मुहर्रम में हज कर सकते हैं, कज़ा कर सकते हैं, रबीउल अव्वल में। क्यों? तो पता चला कि इन दिनों में ही हज हो सकता है, किसी और दिन में हज नहीं हो सकता। तो समझो इन दिनों की अहमियत क्या है। एक आदमी कुर्बानी नहीं कर सका, किसी वजह से नहीं कर सका कुर्बानी, अब वो उलमा से पूछो मसला, इन 3 दिनों के गुजरने के बाद, 10, 11, 12, 3 दिनों के गुजरने के बाद अगर वो कहे मैं कुर्बानी कर लूं, नहीं कर सकता, नहीं होगी कुर्बानी। एक आदमी तकबीरात तशरीक नहीं कह सका, 9 को नहीं कह सका, 10 को नहीं कह सका, वाजिब है तकबीरात तशरीक कहना, समझे बात को, तकबीरात तशरीक वाजिब है। आपके भीतर कज़ा हो गए, आपके भीतर कज़ा हो गए, आप अगले दिन कज़ा कर सकते हैं, उससे अगले दिन कज़ा कर सकते हैं, उससे अगले दिन कज़ा कर सकते हैं, 1 महीने के बाद कज़ा कर सकते हैं, 2 महीने के बाद कज़ा कर सकते हैं, आपके भीतर थे, वाजिब थे, 3 महीने के बाद कज़ा कर सकते हैं, साल के बाद कज़ा कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? तकबीरात तशरीक जो हम कहते हैं फजर के बाद, 9 से फजर के बाद से कहेंगे अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये वाजिब हैं। अगर ये किसी की रह जाएं तो पूछो मसला कि 13 तारीख के बाद कोई कज़ा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो समझो बात को, इन दिनों की अहमियत क्या है। ये दिन ऐसे ही नहीं कहा, यानी जहन में आता है अरे रमजान से ज्यादा, रमजान से ज्यादा, रमजान का रोजा कज़ा हुआ, जब मर्जी रख ले। इन दिनों का हज कज़ा हुआ, आप जब मर्जी नहीं कज़ा कर सकते। अगले साल इन्हीं दिनों में हज किसी वजह से फासिद हो गया, मसलन एक आदमी है, वो ऐसा बीमार हुआ, उसके साथ ऐसा उज़र हुआ, मैदान अरफात में नहीं जा सका, मैदान अरफात में नहीं जा सका। अब जब मैदान अरफात में नहीं गया तो उसका हज खत्म हो गया, अब हज खत्म हो गया। अब आइंदा साल उसको अपने इस हज की कज़ा करनी होगी, आइंदा साल इन्हीं दिनों में कज़ा करनी होगी, आगे पीछे नहीं, इन्हीं दिनों में कज़ा करनी होगी। 9 ज़िलहज को ही जाकर के वहां कज़ा करनी होगी, आगे पीछे नहीं। कुर्बानी इन्हीं दिनों में, तकबीरात तशरीक इन्हीं दिनों में। तो पता चला कि ये दिन मामूली, बोलो भाई, ये दिन मामूली नहीं। बस बात इतनी सी है कि हमने इनको समझा नहीं, हमने इनको समझा नहीं। अब रोजा होता है तो एक माहौल बना हुआ है, जब माहौल बना हुआ है तो हर आदमी फिक्रमंद है, हर आदमी मुतवज्जे है, मस्जिद भी आ रहा है और दुकान पर भी मुतवज्जे बैठा है, घर में भी मुतवज्जे बैठा है। ये दिन है, लग ही नहीं रहा ये दिन है। मंडी में जाकर लग रहा है कि दिन है, मंडी में लग रहा है, या रात को बाजार में लगता है, छन छन हो रही है पूरे गली में, तो पता चल रहा है भाई बकरा ईद आ गई। बकरों की वजह से बकरा ईद का पता चल रहा है, गायों की वजह से बकरा ईद का पता चल रहा है, मंडी की वजह से पता चल रहा है बकरा ईद का। लेकिन इन दिनों के आमाल के एतबार से लग रहा है कोई ये दिन है। बोलो भाई, कोई आपने देखा कि हमारी मस्जिद यकदम भर गई इस दिन, इन दिनों के आने से? क्यों भाई? जबकि ये दिन इतने अहम हैं, इतने अहम हैं कि अल्लाह ने कुछ फराइज के लिए इन्हीं दिनों को खास किया। हज फर्ज है, इन्हीं दिनों को खास किया। कुर्बानी वाजिब है, इन्हीं दिनों को खास किया। तकबीरात तशरीक वाजिब है, इन्हीं दिनों को खास किया। जबकि नमाज फर्ज है, अगर एक दिन नहीं तो अगले दिन पढ़ लें।
روزہ فرض ہے، ایک دن نہیں تو اس مہینے نہیں تو اگلے مہینے رکھ لیں۔ اس سے پتا چلا یہ دن کتنے قیمتی ہیں، یہ دن کتنے قیمتی ہیں، کتنے اہم ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ جب سمجھا نہیں تو وہ تسبیحات نہیں، وہ لا الہ الا اللہ نہیں، وہ سبحان اللہ نہیں، وہ الحمدللہ نہیں، روزہ نہیں، تلاوت نہیں، مسجد میں وہ جمع غفیر نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ اہمیت نہیں، پتہ نہیں۔ اگر پتہ ہوتا کہ بھئی یہ دن کتنے قیمتی ہیں اور ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کتنے قیمتی ہیں۔ اب دیکھو ایک آدمی جہاد کے لیے جانا اور جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے جانا، پتہ نہیں واپس آنا ہے یا نہیں آنا، اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، سواری پر سوار ہے، جا رہا ہے، ہزاروں میل سفر کر کے جا رہا ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو ان لوگوں پر جو جہاد نہیں کر رہے گھروں میں بیٹھے ہیں ان پر بہت زیادہ فضیلت سے نواز دیا۔ وہ ان کے مقام کو پہنچ سکتے ہی نہیں، جو مرضی کر لیں نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ جس آدمی نے سستی کاہلی کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، رمضان کے روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ ساری زندگی روزے رکھے۔ بالکل اسی طرح سے جہاد کی کیا فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے۔ سوچو تو وہ فضیلت گھر بیٹھے بیٹھے اللہ دے رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں نیک اعمال کی فضیلت اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن ایک بات سمجھو، اگر کوئی ان دنوں میں جہاد کر رہا ہے اس کی فضیلت بڑھ جائے گی۔ ان دنوں کو ہٹا کر اور دنوں میں اگر کوئی جہاد کر رہا ہے تو پھر ان دنوں میں جو نیک اعمال کر رہا ہے اس کی فضیلت اس جہاد کرنے والے سے بڑھ جائے گی۔ الا یہ کہ کوئی جہاد کرنے والا جہاد کے لیے نکلا، خود بھی شہید ہو گیا، سواری بھی قربان ہو گئی، مال بھی گیا، اب یہ اجر میں بڑھ گیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، بس میں یہ چاہتا ہوں، آج میں اپنے اطہر بھائی سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ بھئی ہاتھ میں تسبیح لے لو، دکان پر بیٹھو، دیکھو اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ وہ لگی ہوئی ہے، جو وہ لگتی ہے نا جس میں لوگ بڑے بڑے تاجر آ کر کے 2 دن کے لیے آ کر کے وہ لگاتے ہیں، نمائش لگتی ہے، ہاں ایگزیبیشن، وہ نمائش لگتی ہے، اور ہمیں پتا ہو کہ اس جگہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے لوگ دنیا بھر سے آئیں گے، اور ہمیں 3 دن یا 5 دن وہاں اسٹال لگانے میں 5 دن میں لاکھوں میں نفع ہوگا، لاکھوں میں، تو پھر نہ تو شرم آئے گی، نہ بھوک کا خیال، نہ کسی اور چیز کا۔ اس ایگزیبیشن میں پہنچے ہوئے ہیں، کوئی لاہور پہنچا ہوا ہے، کوئی چین پہنچا ہوا ہے، کوئی یہاں آیا ہوا ہے، بھئی کیا ہے، دنیا بھر سے لوگ آئیں گے، ان چند دنوں میں پورے سال کی روٹی نکل آئے گی، پورے سال کی۔ ان چند دنوں میں سال بھر سے زیادہ عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ صرف یہی نہیں، ان دنوں میں جو دعائیں قبول ہوں گی اور ان دعاؤں کی برکت سے جو آپ کی معاش بہتر ہوگی، جو آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، جو آپ کی بیماریاں دور ہوں گی، جو آپ کے مسائل حل ہوں گے، کاش کہ ہمیں اس کا پتہ چل جائے۔ اگر پتہ چل جائے
تو ہم ایک لمحہ بھی محروم نہ ہونے دیں، ضائع نہ ہونے دیں۔ تو میں نے کہا کہ بھئی تسبیح ہاتھ میں رکھو، دکان پر جب کسٹمر آیا بات کرو، جیسے ہی وہ گیا فوراً اپنے کام میں لگ جاؤ، بستر پر گئے تسبیح ہاتھ میں، سوئیں تو زبان بند ہو، نہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ۔ دیکھو خاص دن ہیں، یہ خاص میں نے نہیں کہے، کس نے خاص بنایا ہے انہیں؟ بولو بھائی، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے انہیں خاص بنایا ہے، اور ان کی خاصیت اللہ کے نبی نے اور اللہ نے بیان کی ہے، اور اللہ نے ان دنوں کا ترانہ بھی بتایا کہ ان دنوں میں کرنا کیا ہے۔ اگر کتنی محرومی ہوگی کہ ہم نہ کر سکیں، شوق نہ دکھائیں، تڑپ نہ دکھائیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ان دنوں کے آنے سے پہلے، ان دنوں کے آنے سے پہلے ہم ہماتن اس کے لیے تیار ہو جاتے، ہماتن اس کے لیے فکر مند ہو جاتے، ہماتن اس کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار، راتوں کو بھی محنت، دن کو بھی محنت۔ لیکن محسوس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کہ جیسے مجمع میں ایک بیداری آنی چاہیے وہ آ نہیں رہی۔ آپ کو بھی لگ رہا ہے؟ میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ کتنے دن سے اس کے اوپر بات چلا رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں، بات چلا رہا ہوں، جمعے میں بات چلائی، ویسے بات چلائی، نمازوں میں بات چلائی، دعائیں کر رہا ہوں، لیکن مجمع میں جو بیداری آنی چاہیے وہ آ نہیں رہی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا مجمع جو ہے وہ دوسروں سے بہت مختلف ہے، دوسری جگہوں سے بہت مختلف ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب ہمارے مجمع کا یہ حال ہے کہ اتنے دن سے بات چلا رہے ہیں اور اتنا متوجہ کر رہے ہیں، اتنا فکر مند کر رہے ہیں، تو بھی جیسے ایک ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی، تو عام جگہوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے میرے عزیزو دوستو، یہ دن اور یہ راتیں بہت ہی فکر مندی کی ہیں اور بہت ہی کمانے کی ہیں، آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے آپ کو منوانے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام پانے کے اعتبار سے، حج ہم کہتے ہیں یا اللہ پاک حج نصیب فرما، یا اللہ پاک حج نصیب فرما۔ تو بھائی حج نصیب فرما، یہ موقع ہے، مانگو اللہ سے، مانگو اللہ سے، اور کہیں اللہ سے یا اللہ پاک اگر آپ حاجی کی وہاں سن سکتے ہیں تو میری یہاں سن سکتے ہیں۔ فرق اتنے ہے کہ اس کے پاس پیسہ تھا، اس کے پاس وسائل تھے، وہ وہاں پہنچ گیا، میں نہیں پہنچ سکا، لیکن تڑپ تو میرے اندر بھی ہے یا اللہ پاک، اور آپ سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں۔ قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک میں سورہ عبس اٹھا کر کے دیکھیں، نابینا صحابی، نابینا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، حضور کے پاس، اور انہیں پتہ نہیں کہ حضور کے سامنے کون بیٹھا ہے۔ آ کر کے کہا، حضور سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہیں فرمائی، اور بلکہ انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو نابینا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر تھوڑی سی ناگواری ہوئی، اس خیال سے کہ بھی یہ جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، دنیاوی اعتبار سے بہت آگے کے لوگ ہیں، اگر یہ اس طرف آ جائیں گے تو شاید ان کی وجہ سے پورا مجمع ہی ادھر آ جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس جذبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی جواب نہیں دے رہے، اور ان کی طرف فکر مند ہیں اور ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے آیتیں اتار دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، چین بجبی ہو گئے، یعنی پیشانی پہ بل ڈال دیے،
इस पर कि उनके पास एक नबीना आ गया, वमा युदरिक लअल्लहु यज़्ज़क्का, आपको क्या खबर कि इनमें से अल्लाह के यहां कौन ज्यादा महबूब है। ऐसी तैसी मराइए, इनकी फिक्र छोड़ें, खबरदार इनको ना देखें, जो तलब लेकर के आपके पास आ रहा है उसको देखें। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला जब ये आया करते थे तो उठ के खड़े हो जाया करते थे, कहा कि ये हमारा सरदार आ गया, ये वो सहाबी है जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलाम पर आयतें उतारती कि नहीं इनकी तरफ तवज्जो दी। तो पता चला अल्लाह ताला के यहां जज्बा, अंदर का तड़प, इसकी बड़ी कदरों कीमत है। आप हज के लिए नहीं जा सके लेकिन तड़प रहे हैं, बेचैन और बेकरार हैं। जब ये दिन आ रहे हैं वहां हाजी शायद इतना ना रो रहा हो जितना आप यहां रो रहे हैं। उन लम्हात को, उन घड़ियों को याद रखकर, उन जगहों को, उन मकामात को याद करके और अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह पाक मेरे इख्तियार में नहीं, अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं सबसे पहले वहां पहुंचा होता। आपको पूरी कुदरतें हासिल हैं, आप मुझे महरूम ना फरमाइए। तो आप यहां भी महरूम नहीं हैं, आप यहां भी महरूम नहीं, यहां भी महरूम नहीं। अगर हाजी वहां बेतवज्जगी दिखा रहा है तो वो वहां होकर के महरूम हो सकता है, और अगर आप यहां तवज्जो और अल्लाह ताला के साथ एक वालिहाना जज्बा दिखाएंगे तो अल्लाह आपको यहां भी महरूम नहीं फरमाएगा। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि ये दिन अभी, आज तो हफ्ता भी गुजर गया, लो भाई अब तो इतवार रह गया, पीर रह गया और मंगल से रोजा रह गया। कितना? 3 दिन। तो इन 3 दिनों को गफलत में, हाथ खड़ा करें कौन कहेगा कि मैं गफलत में इंशाअल्लाह इन 3 दिनों को नहीं गुजारूंगा। अल्लाह ताला देखो भाई, गफलत में ना गुजारने का क्या माना, यानी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी जबान पर अल्लाह का जिक्र रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये करते रहें। ठीक है, ये पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरा, इस बात की कोशिश करेंगे कि हम तिलावत पहले से बढ़ा दें, और अगर अल्लाह ताला हिम्मत दे कोई ऐसा काम ना हो जिस काम में आपके लिए रोज़ा मुश्किल हो, अपने अपने काम होते हैं, तो अगर ऐसा कोई मुशक्कत वाला काम नहीं है तो फिर हिम्मत करके 3 रोज़े तो रख ही लें। 3 रोज़े तो, बाज़ अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं, अल्लाह ताला उनकी बरकत से हम सब की इबादत को कबूल फरमाए, जिन्होंने माशाअल्लाह से 1 रोज़ा भी अभी तक मिस नहीं होने दिया, सारे रोज़े रख रहे हैं माशाअल्लाह, सारे रोज़े रख रहे हैं। तो इसलिए हम कोशिश करें कि 3 रोज़े रह गए। कितने रोज़े रह गए भाई? 3 रोज़े। तो पूरी कोशिश करें कि इंशाअल्लाह हम 3 रोज़े भी रखें। और फिर इस तरह कोशिश करें कि ये जो रातें हैं अभी जो बाकी हैं, इन रातों में कुछ ना कुछ वक़्त हम इंशाअल्लाह इबादत के लिए ख़ास करें और दुआ के लिए ख़ास करेंगे। और दिन में नमाज़ों के वक़्त में, जो नमाज़ों का टाइम होता है ना, एक बात याद रखो, हदीस शरीफ में आता है जो नमाजों के औकात हैं अल्लाह को ये बहुत ज्यादा महबूब हैं, जबी अल्लाह ने इन औकात में नमाजें रखी हैं। समझो बात को। हुजूर अलैहिस्सलाम अगर कभी सुबह जिहाद शुरू ना कर सकते, पहला तो आप सुबह फर्स्ट टाइम जिहाद करते, लड़ाई करते, अगर कभी फर्स्ट टाइम लड़ाई ना करते तो आप रुके रहते और सहाबा से कहते जब जोहर की नमाज का वक़्त शुरू होगा तो उस वक़्त हम नमाज पढ़कर फिर जिहाद शुरू करेंगे। सहाबा फरमाते या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया जब नमाज का वक़्त आता है तो अल्लाह की नुसरत और मदद की हवाएं चलने लगती हैं और ये वक़्त अल्लाह को बहुत महबूब है, इसलिए अल्लाह ने इन वक्तों में फ़राइज़ को फ़र्ज किया है। और जब ये वक़्त आएंगे इन वक्तों में मुसलमान अपनी अपनी जगहों पर नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ करके हमारे लिए दुआएं करेंगे तो अल्लाह की नुसरत हमारे शामिल हाल हो जाएगी। बात समझ में आ रही? तो इसलिए दिन में जो नमाजों के औकात हैं, इन औकात में दुआ का, इनफरादी दुआ, अपनी दुआ खूब एहतमाम करें और नवाफिल का खूब, जैसे आप जोहर से पहले आ गए, अभी जोहर की नमाज में टाइम है तो आप नफल पढ़ लें,
2 نفل پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھیں۔ جب دیکھا کہ جماعت کھڑی ہونے میں 6-7 منٹ رہ گئے، اب سنت پڑھ لیں، اس سے پہلے نفل پڑھیں اور اس نیت سے پڑھیں یا اللہ یہ عبادت کے دن ہے، یا تلاوت کر لیں، یا تلاوت نہیں تو تسبیحات کر لیں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ کی تسبیح، درود۔ تو بھائی عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ان دنوں میں غفلت میں نہ رہیں، ان دنوں میں غفلت میں نہ رہیں، اعمال میں لگیں، خود بھی لگیں، دوسروں کو بھی متوجہ کریں، اور سب سے بڑی بات گناہ سے بچیں، گناہ سے بچیں۔ اب گناہ کیا ہے؟ آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ، کان کا گناہ، یہ سب سے بڑے گناہ ہیں، اور سب سے زیادہ جس گناہ کی وجہ سے انسان جہنم کا بارن اور ایندھن بنتا ہے وہ زبان کا گناہ ہے۔ بیٹھے بیٹھے شیطان کچھ نہیں، کبھی کسی کا تذکرہ، کبھی کسی کا تذکرہ، کبھی کسی کا تذکرہ، اب ان تذکروں میں ایک تو وقت برباد ہوا، نیکی سے غفلت ہوئی، اور الٹا جو ہے غیبت لگ گئی یا کچھ اور، تو نتیجتاً اپنی نیکی برباد۔ تو بھئی انشاءاللہ سب کوشش کریں گے نہیں کریں گے؟ روزے کا بھی اہتمام کریں گے نہیں کریں گے؟ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، خوب دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں، اپنے لیے، امت کے لیے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ان دنوں کی ہمیں خیر و برکتیں نصیب فرما دیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، کلمہ شریف پڑھا گیا، دیگر اذکار ہوئے، اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما لی، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما لی۔ اے اللہ اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما لی۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجیے۔ اے اللہ ان مبارک اعمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما دیجیے، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ ان مبارک اعمال کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ان مبارک اعمال کی برکت سے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے۔ غضنفر بھائی کی بھتیجی بیمار ہیں، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، راشد بھائی کی اہلیہ بیمار ہیں، علی صاحب ان کی اہلیہ بیمار ہیں، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، جن کے نام یاد ہیں، جن کے نام یاد نہیں ہیں، اے اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ بہت ہی مبارک دن ہیں، یہ بہت ہی مبارک دن ہیں، کوئی شک نہیں ہے، آپ کا ارشاد برحق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا برحق، ہم اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے ان دنوں کی اور ان راتوں کی جو قدر کرنی چاہیے تھی ہم سے ہو نہ سکی، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ان دنوں اور ان راتوں کی بہت ہی زیادہ قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ بہت ہی زیادہ قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ایک ایک لمحے کو اے اللہ ذکر میں، تلاوت میں، عبادات میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ان دنوں اور ان راتوں میں خوب خوب صدقے کا اہتمام نصیب فرما دیجیے، اپنے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم کمزور ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ قربانیوں کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہم میں جتنے بھی لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں اے اللہ اپنے کرم سے سب کی قربانیوں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ ان قربانیوں پر جو اجر و ثواب، جو انعامات و برکات آپ
अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, औलिया इकराम, बुजुर्गान दीन को अता फरमाते हैं। उन्हीं के सदके से इन कुर्बानियों पर हम सबको अजर व सवाब अता फरमा दिए। ऐ अल्लाह, हमें अपनी रहमत से और अपने फजल से असबाब और वसाइल अता फरमाइए, हम आपके रास्ते में ज्यादा से ज्यादा कुर्बानियां करने वाले बन जाएं। ऐ अल्लाह, अपने करम से हमें असबाब और वसाइल अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, जिनको आपने अता फरमाए हैं उन्हें इस चीज की अहमियत ऐ अल्लाह उनके दिलों में डाल दीजिए, इस अमल की कदर व मंजिलत उनके दिलों में डाल दीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ से, अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, पूरी उम्मत की तरफ से ऐ अल्लाह हमें कुर्बानियां करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। इस पर अपनी ज़ात आली का बेहद शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, इस मुबारक आशरे में और इस मुबारक आशरे की मुबारक रातों में ऐ अल्लाह पूरी उम्मत की मग़फ़िरत के फैसले फरमा दीजिए, पूरी उम्मत की हिदायत के फैसले फरमा दीजिए, पूरी उम्मत की निजात के फैसले फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, एक एक लम्हा हमें खूब अपनी ज़ात आली की तरफ रुजू होने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। एक एक लम्हे को इबादात में, ज़िक्र अस्कार में, तिलावत में लगाने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हर लम्हा, हर घड़ी, हर आन हमारी दस्तगीरी फरमाइए, हमारी मदद फरमाइए, हमें अपने नेक और महबूब बंदों में शामिल फरमाइए, खात्मा ईमान पर फरमाइए, हम सब की तमाम दुआओं को कबूल फरमाइए, तमाम हाजात को पूरा फरमाइए, तमाम मसाइल को हल फरमाइए, हमारी माशी तंगियों को ऐ अल्लाह रिज़्क़ में आसूदगी की सूरत में तब्दील फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा दीजिए, वुसाअतें अता फरमा दीजिए, कुशादगी अता फरमा दीजिए, आपस की शकरंजियों को मोहब्बतों में तब्दील फरमा दीजिए, हमारी औलादों के रिश्तों में आसानियाँ पैदा फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारी आगे आने वाली ज़िंदगी बरकतों वाली, खैरों वाली, खुशियों वाली, रहमतों वाली बना दीजिए। ऐ अल्लाह, हमें अपने नेक और महबूब बंदों में शामिल फरमा दीजिए। जो कुछ कहा सुना गया अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। रियाकारी, दिखलावा, जितने भी बातनी अमराज हैं उससे हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। हमारे हर अमल में इखलास पैदा फरमा दीजिए, अपनी रजा नसीब फरमा दीजिए। जो मांग सके वो भी अता फरमाइए, जो ना मांग सके वो भी अता फरमाइए, बिन मांगे अता फरमाइए, अपनी शायान शान नसीब फरमाइए। जितने भी लोगों ने दुआओं के लिए फरमाया या जो कहना चाहते थे नहीं कह सके, सब की दुआओं को कबूल फरमाइए, सब की हाजात को पूरा फरमाइए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुका व हबीबुका सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तान व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन। भाई, एक बात ध्यान से सुने, इन दिनों में ख़ास तौर पर नमाजों का बहुत ज़्यादा एहतमाम फरमाएं और जमात से नमाज पढ़ने का एहतमाम फरमाएं। ख़ास तौर पर फजर की नमाज तो बहुत ज़्यादा एहतमाम से मस्जिद में अदा करने की कोशिश फरमाएं और मस्तूरात को भी मुतवज्जे फरमाएं कि वो नमाजों का बहुत ही ज़्यादा एहतमाम फरमाएं। खुद भी अपने अहबाब को भी मैसेज चलाएं, अपने अहबाब को ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई नमाजों का एहतमाम करें, तस्बीहात का एहतमाम करें। आगे तकबीरात तशरीक शुरू होंगी 9 ज़िलहज्जा की फजर से, 9 ज़िलहज्जा की यानी मंगल के दिन फजर से तकबीरात तशरीक होंगी। और ये तकबीरात तशरीक जो है हर इंसान पर लाजिम है, खा वो सफ़र में हो, खा वो जमात से पढ़े, खा वो अकेले नमाज पढ़े, मर्द पर भी औरत पर भी। और उस मर्दों को तो जो मस्जिद में पढ़ते हैं उन्हें सुन करके याद आ जाता है, औरतें जो घर में होती हैं उन्हें याद नहीं रहता, भूल जाती हैं। तो उनसे दरख्वास्त है अपने जानमाज के ऊपर एक पर्ची लिख के लगा दें बड़ी सारी, उस पे लिखे तकबीरात तशरीक, बस इतना लिख लें, तकबीरात तशरीक। जब नमाज पढ़ेंगी उस पर नजर पड़ेगी तो फौरन याद आ जाएगा तकबीरात तशरीक, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये कहना वाजिब है एक मर्तबा, नमाज के बाद, फर्जों के बाद फौरन ये एक मर्तबा कहना है। मर्द को भी कहना है, औरत को भी कहना है। मर्द के लिए ऊंची आवाज से कहना है, ऊंची आवाज से। औरत के लिए
پست آواز سے کہنا ہے، لیکن کہنا سبھی کو ہے، تو اس کا بھی خاص اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے